الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں دوستو، آج یہ مسئلہ رفع و نزول مسیح علیہ السلام کا 5واں پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو فرمایا کہ وہ تشریف لائیں گے، تو اس کا مکمل تفصیلی واقعہ کیا فرمایا ہے۔ یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے، اس کی حدیث نمبر 5235 ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث شریف مسلم کے اندر 7373 نمبر پر بھی موجود ہے۔ باب کا نام ہے باب ذکر الدجال۔ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر رسول اللہ الدجال، رسول اللہ نے دجال کا تذکرہ فرمایا۔ فقال ان یخرج وانا فیکم، فرمایا کہ اگر وہ نکلا تو اگر میں تم میں ہوا فانا حجیجہ دونکم، تو پھر اس کا مقابل میں خود ہوں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرَؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، اور اگر میں نہ موجود ہوا تب وہ نکلا تو پھر ہر بندہ جو ہے، ہر مسلمان، ہر مومن اس کا مقابل ہوگا۔ وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مسلم، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر نگہبان بھی ہوگا۔ پتہ چلا دجال کی مخالفت کرنے والے کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا انہو شابن، دجال ایک نوجوان ہوگا، قطعتن، اور وہ دجال اس کے بال جو ہیں وہ گھنگریالے ہوں گے، کنڈلوں والے ہوں گے۔ عینہ طافیہ، اس کی آنکھیں جو ہیں ابری ہوئی ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس کی مثال دے دوں، اشبہ بعبد العزیٰ بن قطن، میں عبد العزیٰ بن قطن نام کا ایک مشرک گزرا ہے، اس جیسی اس کی شکل جو ہے وہ تقریباً ملتی جلتی ہے۔ اس سے پتہ چلا دجال ایک شخصیت کا نام ہے، ایک سسٹم یا ایک قوم کا نام دجال نہیں ہے، بلکہ ایک شخصیت کا نام ہے جو نوجوان ہے، جس کے بالوں کا یہ حساب ہے اور جس کی آنکھیں اس طرح کی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا فمن ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، اور جو اس دجال کو پا لے تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات کو اس پر تلاوت کرے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، یہ جو آیات ہے یہ دجال کے فتنے کے لیے تمہارے لیے امان بن جائیں گی۔ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةَ بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، وہ شام اور عراق کے درمیانی ریگستانی راستے سے نکلے گا۔ پھر اس کے بعد فَعَاسٍ يَمِينًا وَعَاسٍ شِمَالًا، پھر اس کے بعد وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد مچاتا جائے گا۔ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، فثبتو، تم اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وما لبسہ فی الارض، زمین میں اس کا رہنا کتنی دیر ہوگا، وہ کتنے دن زمین پر رہے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 یوما، وہ 40 دن ٹھہرے گا۔ یوم کا سنۃ و یوم کا شہر و یوم کا جمعۃ و سائر ایامہ کا ایامکم، فرمایا کہ اس کا جو 40 دن ٹھہرے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن جو ہیں عام ترتیب کے حساب سے جیسے ہمارے ہوتے ہیں ویسے ہوں گے۔ اب اس کی تفصیل جو ہے کہ وہ کس طرح کے دن ہوں گے، کیسے دن ہوں گے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، یا ہم جان لیں گے اگر ہماری زندگی میں اس طرح کا ہوا تو۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ جو 1 سال کے برابر دن ہے، اس دن میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو فرمایا کہ تم اندازے سے پڑھ لیا کرنا۔ یعنی نبی علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اس زمانے میں گھڑیاں آ جائیں گی، تو گھڑیوں کے ذریعے ایک اندازہ مقرر کر دیا جائے گا کہ اتنے گھنٹوں کے بعد فجر سے ظہر ہو جاتی ہے اور اتنے گھنٹوں کے بعد ظہر سے عصر ہو جاتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما اسراعہ، اس کی سپیڈ کتنی ہوگی؟ قال کالغیث استدبرتہ الریح، اس کی سپیڈ اس طرح ہوگی جس طرح کہ ایک بادل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے، اتنی اس کی رفتار ہوگی۔ فیأتی علی القوم فیدعوہم فیؤمنون بہ، وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، جا کر کہے گا کہ تم مجھے پر ایمان لاؤ، وہ کہے گا کہ مجھے خدا سمجھو تم لوگ، دجال کہے گا۔ فیأمر بہ السماء،
جب وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ آسمانوں کو حکم دے گا، آسمانوں سے بارش برسے گی، اور زمین کو حکم دے گا، زمین سے سبزہ اگے گا، اور پھر وہ جانوروں کو حکم دے گا، جب وہ جانور چر کر واپس آئیں گے، کھا پی کر واپس آئیں گے تو ان کے بڑے صحت مند ہوئے ہوں گے، ان کے پیٹ جو ہیں بڑے ہوں گے، ان کی کوہانیں بڑی ہو جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی کہ وہ صحیح ہٹے کٹے ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، ثم یأتی القوم فیدعوہم، وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، فیردون علیہ، پھر وہ قوم جو ہے اس کو رد کر دیں گے۔ اب دجال اس قوم سے منہ پھیر کر جب واپس آئے گا، فیصبحون ممحلین، جب وہ قوم صبح اٹھے گی تو ان کے اوپر قحط پڑ جائے گا، اور قحط پڑنے کے بعد ان کے پلے کوئی چیز نہیں رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دجال یعنی کہ دجال جو ہے جو لوگ اس کو مان لیں گے اس کو انعام و اکرام دے گا، اور جو لوگ اس کو رد کر دیں گے ان کو سزا کے طور پہ کوئی خشک سالی اور قحط سالی دے گا۔ پھر فرمایا جب وہ لوگ خالی میدانوں سے گزرے گا، وَيَمُرُّ بِالْخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكَ، پھر جب وہ خالی میدان سے گزرے گا تو وہاں سے کہے گا تم اپنے خزانے باہر نکالو۔ پھر جب وہ باہر نکالے گا تو خزانوں کو اپنے ساتھ لے کر وہ چلے گا۔ پھر فرمایا ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا، وہ ایک نوجوان کو بلائے گا جو بھرپور نوجوان ہوگا، شباباً، وہ نوجوان ہوگا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، اس کو قتل کر دے گا تلوار کے ساتھ، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْن، اس کو دو ٹکڑوں میں توڑ دے گا، رَمْيَةَ الْعَغَرْض، اس کو دور دور پھینک دے گا، اور یہاں تک کہ کافی فاصلہ ہوگا دونوں ٹکڑوں کے درمیان۔ پھر اس کے بعد وہ ان کو بلائے گا تو وہ نوجوان جو ہے ہنستا ہوا اٹھ جائے گا۔ ابھی دجال انہی کاموں کے دوران ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو وہاں پر مقرر فرما دے گا، بھیج دے گا۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ مِنَارَةِ الْبَيْدَاءِ شَرَقِيَّ دِمَشْق، پھر عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرق کے اوپر موجود سفید رنگ کے مینارے پر نازل ہوں گے، یعنی کہ مینارہ سفید ہوگا، دمشق کی مشرقی سائڈ پر ہوگا۔ بین محرودتین وادعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور وہ جب نازل ہوں گے تو نازل ہوں گے انہوں نے دو زرد رنگ کی چادریں اپنے اوپر لی ہوں گی، اور فرشتوں کے اوپر یوں ہاتھ رکھ کے دو فرشتوں کے کندھوں پر وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ اذا تأتأ رأسہ قطر و اذا رفعہ تحدر، جب عیسیٰ علیہ السلام سر کو جھکائیں گے تب بھی پانی آئے گا، جب سر کو اٹھائیں گے تب بھی پانی کے قطرے اس میں سے ٹپکیں گے۔ مثل جمان کاللؤلؤ، وہ اس طرح کے قطرے ہوں گے جس طرح موتی ہوتے ہیں، شاندار قسم کے۔ فلا يحل لکافر یجد من ریح نفسہ الا مات، اور اس وقت کسی کافر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دم نہ پہنچے اور وہ مر نہ جائے، یعنی جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا دم پہنچے گا کافر مر جائے گا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ دجال کی تلاش کے اندر نکلیں گے، حتیٰ یدرکہ بباب اللد، پھر وہ اس کو لد شہر کے دروازے پر اس کو پکڑ لیں گے اور وہاں پر فیقتلہ، اس کو قتل کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دجال کو قتل کر دیں گے، فتنے کا ختم کر دیں گے، اس کا سدباب کر دیں گے، لیکن وہاں پر قوم ایک ایسی ہوگی جو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہی تھی، لیکن ان کے اوپر دجال نے بہت سے ظلم کیے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم یأتی عیسیٰ قوم قد عصمہ اللہ منہ، عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس جائیں گے، فیمسح، پھر ان کے چہروں سے دھول کو صاف کریں گے، مٹی کو ہٹا دیں گے، یعنی صاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو جنت کی بشارت دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں تمہارے لیے بہت زیادہ درجات بلند فرما دیے ہیں۔ ابھی اسی دوران ابھی عیسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ساتھ ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات ڈالے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ قد اخرجت عباد لی لا یدان لأحد لقتالہم، میں ایک ایسی قوم کو نکالنے لگا ہوں کہ تمہارے سارے ساتھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو طور پہاڑ کی طرف لے جائیں گے،
جب طور پہاڑ کی طرف لے جائیں گے وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، پھر یاجوج ماجوج جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کر دے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر ہوں گے فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةٍ طَبْرِيَّةٍ، پھر جب وہ بحیرہ طبریہ کے پاس آئیں گے تو اس میں سے پانی کو پی لیں گے، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهَٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، یہاں پر تو پانی تھا ہی نہیں، یعنی پہلی قوم آئی انہوں نے سارے کا سارا پانی پی لیا، دوسری قوم جب آئے گی تو وہ کہے گی یہاں پہ تو کبھی پانی تھا ہی نہیں، اتنا خشک کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یسیرون حتی ینتہوا الی جبل الخمر، پھر وہ جبل خمر کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جبل خمر بیت المقدس کے پاس ایک پہاڑ ہے، وہاں پر پہنچیں گے۔ فیقولون لقد قتلنا من فی الارض ہلم، کہ ہم نے سارے زمین والوں کو قتل کر دیا ہے، اب آؤ۔ فلیقتل من فی السماء، کہ جتنے بھی آسمان والے ہیں ہم ان کو قتل کر دیں۔ پھر یاجوج ماجوج جو ہیں تیروں کو آسمان کی طرف کریں گے۔ اب ان الفاظ کا معنی جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے یا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے اس دنیا کے اندر واپس بھیج دے گا۔ جب وہ دیکھیں گے تو بڑے خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہاڑ پر اپنے صحابہ کے ساتھ موجود ہوں گے، اور اس وقت اتنی غربت ہوگی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیل کا سر جو ہے خیر من 100 دینار، وہ 100 اشرفیوں سے بھی مہنگا ہو جائے گا، یہ اتنی غربت ہو جائے گی اس وقت اس پہاڑ پر، تھوڑے سے تو لوگ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، توجہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ يُرْسِلُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کے اندر جو یاجوج ماجوج ہیں ان کی گردنوں کے اندر ایسے کیڑے کو بھیج دے گا جس کی وجہ سے وہ مر جائیں گے سارے کے سارے۔ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ الی الارض، پھر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب زمین پر اتریں گے تو دیکھیں گے کہ زمین کے اوپر ایک بالشت بھر بھی جگہ ایسی موجود نہیں ہے جہاں پر ان کی لاشیں اور ان کی بدبو نہیں آتی، یعنی اتنی لاشیں، اتنی بدبو کہ ساری زمین ہی بھری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا جن کی گردنیں بہت طویل ہوں گی، وہ پرندے ایسے کریں گے، آئیں گے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور ایسی جگہ پہ پھینک دیں گے جہاں پر اللہ چاہے گا وہ وہاں پہ پھینک دیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ثم يرسل اللہ مطرا، پھر اللہ تعالیٰ بارش کو بھیجے گا، وہ زمین کے اوپر ایسے پانی پھیر دے گی جیسے کہ شیشہ ہوتا ہے، اس کو صاف شفاف کر دے گی زمین کو۔ پھر اللہ تعالیٰ ثم يقال للارض، پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا انبتی ثمرتک، تم اپنے پھل اگا، وردی برکتک، تو اپنی برکتوں کو باہر نکال، یہاں تک کہ اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو کئی لوگ کھا لیں گے اور اس کی جو چھلکے ہیں اس کے سائے کے اندر لوگ بیٹھا کریں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک اونٹنی کا دودھ پورے مسلمانوں کی جماعت کو کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ اب یہ کس طرح کا صورتحال ہوگی یہ ہم اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت یہ کیسے ممکن ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی دوران جب مسلمان اسی حالت کے اندر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اسی طرح رہے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہوا کو بھیجے گا، اذ بعث اللہ ریحا طیبہ، بڑی خوشبودار ہوا ہوگی۔ جب خوشبودار ہوا ہوگی فتأخذہم تحت آباتہم، وہ مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے درد پیدا کرے گی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر مومن کی جان کو قبض کر لے گا اور زمین کے اوپر پھر شریر لوگ رہ جائیں گے، اور جب شریر لوگ رہ جائیں گے پھر وہ زمین میں قتل و غارت کریں گے، فساد کریں گے، کھلے عام زنا کریں گے، اور انہی لوگوں کے اوپر پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر
تفصیل سے سارے واقعے کو بیان کر دیا۔ اب آپ مجھے خود بتائیں، کیا اس پوری حدیث کے اندر مرزا قادیانی کہیں پر بھی فٹ ہوتا ہے؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے کہ مرزا قادیانی بلکہ اس طرح کے واقعات تو بھی رونما ہی نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔